بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت اویس کرنی کی ولادت یمن کے ایک گاؤں کرن اور قبیلہ مراد میں ہوئی۔ آپ کی والد کا نام عامر ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام اویس رکھا اور اسی نام سے آپ نے شہرت پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور آپ بچپن ہی سے والد کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے، اس لیے آپ کو بچپن ہی سے محنت اور مزدوری کرنی پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اسی اجرت سے اپنا اور اپنا بیمار اور نابینا والدہ کی پیٹ پالا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب بھی تھوڑی رقم بچ جاتی ان کو یتیموں اور غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، جب سے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو بیمار اور نابینا پایا، لہٰذا اسی وقت سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت و اطاعت کو اپنا فریضہ بنا لیا اور اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی یا کوتاہی نہ کی۔ والدہ کی فرمان برداری اور خدمت کی بنا پر ہی آپ کو برگاہ الہی اور برگاہ نبوی میں مقبولیت ملی۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تابعین میں سے بہتر ایک شخص ہے جس کا نام اویس رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس کی والدہ ضعیف اور نابینا ہے۔ اویس کے ہاتھ پر سفید برد کا ایک نشان ہے۔ تم جب اس سے ملو تو اس سے کہنا کہ امت کے حق میں دعائے مغفرت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6491۔ محترم ناظرین، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو خیر التابعین کا لقب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا۔ آپ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہیں۔ ناظرین، جس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات یمن کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت و محبت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ جو کہ اویس کرنی کی شکل میں ہوں گے، اویس کرنی کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کی شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ ان کی دیدار سے مشرف کرنا چاہے۔ یہ اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر مخلوق سے رپوشی اختیار کر لی، محض اس لیے عبادت و ریاضت اختیار کی کہ دنیا والے آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مسلک کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کا پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور مضر کی بیڑوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو بخشا جائے گا۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ شخص کون ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا پاک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میری دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجوہات ہے۔ اول یہ کہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہے اور ضعیف اور نابینا بھی، اور دوسرا یہ کہ اویس شتربانی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے ہیں اور یہی ان کا ذریعہ معاش ہے۔ اس سے ملنے والی مزدوری سے آپ نے اور اپنی والدہ ماجدہ کی خورد و نوش کا انتظام کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت اویس کرنی کی توجہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ آپ دنیا سے صرف اس قدر واسطہ رکھتے تھے جس قدر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا۔ آپ گوشہ نشینی کو پسند فرماتے تھے، اس لیے آبادی سے دور رہنے کی ترجیح دیتے تھے۔ اس کی خاطر آبادی سے دور ایک مکان میں مقیم تھے۔ جب اس مکان تک بھی لوگوں کی رسائی ہو گئی اور آپ کی عبادت میں خلل پیدا ہونا شروع ہوا تو آپ نے وہ مکان چھوڑ دیا اور جنگل کی جانب نکل گئے اور یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت اویس کرنی
دنیا کی پرواہ نہ کرتے تھے اور دنیا سے الگ تلگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رکھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ دنیا سے محبت رکھنے کا مقصد اپنی آخرت کو برباد کرنے کا مترادف ہے۔ محترم ناظرین، اس ترک دنیا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ لوگ آپ کو بہت تنگ کرتے تھے، مگر آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہ فرمائی۔ جب کبھی آبادی کی طرف آتے تو نہ سمجھ لوگ اور بچے آپ کی حالت کو دیکھ کر ہنستے اور آپ کو دیوانہ سمجھتے اور تنگ کرنے کی غرض سے آپ پر پتھر پھینکتے تو آپ ان سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے، لوگوں چھوٹی کنکریاں مارا کرو، بڑے بڑے پتھر مارنے سے میرا خون بہہ جاتا ہے، میرا وضو جاتا رہتا ہے، تمہارے ایسے کرنے سے میری نماز قضا ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، دیدار جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق اور عشق نے حضرت اویس کرنی کو انتہائی بے قرار کر دیا۔ آپ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ ایک دن ہمت کر کے والدہ ماجدہ سے رخصت کی اجازت طلب کر لی۔ والدہ نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ جلد واپس آ جانا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ضرورت کی چند چیزیں لی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ننگے پاؤں بے تابی سے باغے چلے گئے۔ کرن مدینہ کا طویل سفر پیادہ طے کر کے مدینہ پہنچے۔ حضرت عائشہ کے حجرے پر تشریف لے گئے اور دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دیجیے گا۔ والدہ ماجدہ کے حکم کے مطابق آپ انتظار کیے بغیر واپس لوٹ آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک ایسا نور دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ یہاں کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک شتربان تھا جو سلام کہہ کر چلا گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق یہ نور اویس کرنی کا ہے۔ محترم ناظرین، اس عاشق کی شان دیکھیے، جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا زمانہ قریب آیا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی بعد آپ کا جبہ مبارک کس کو دیا جائے؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جبہ میرے دوست اویس کرنی کو پہنچا دیں۔ محترم ناظرین، دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا تو کسی نے ان سے کہا کہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول ہے۔ ملائکہ ان کی اونٹ چرا رہے ہیں۔ فرات نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنا اصلی نام بتائیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اویس میرا نام ہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھا دیں، انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بوسی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچا کر امت کے حق میں دعا کرنے کی پیغام بھی دیا۔ محترم ناظرین، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرخہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اویس کرنی کو دیا اور کہا، اب اس کو پہن کر دعائیں کریں، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے مرخہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گوشے میں رکھا اور پیشانی کو خاک پر رگڑ کر عرض کی، یا الہی، جب تک تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بخش دے گا، میں اس مرخے کو جو تیرے محبوب نے مجھے بھیجا ہے نہیں پہنوں گا۔ غیب سے آواز آئی کہ کچھ امت کو بخش دیا، لباس پہن لے۔ عرض کیا کہ جب تک
تک تمام امت کو بخشوا نہ لوں گا اس وقت تک یہ لباس نہیں پہنوں گا۔ یہ تکرار بڑھتی چلی گئی اور امت کی بخشش میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس قریب آئے تو بولے، ہائے افسوس، تم لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ اگر نہ آتے تو میں جب تک ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشوا نہ لیتا یہ لباس نہ پہنتا۔ پھر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پہن لیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کے بیڑوں کے بالوں کی تعداد کے برابر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لباس شریف کی برکت سے بخش دیا۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی خاص اور خیر التابعین حضرت اویس کرنی کی شخصیت عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، مسلم شریف کی شرح اور تذکرہ اولیاء میں درج ہے کہ حضرت اویس کرنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں جنگ صفین میں شریک ہوئے اور لڑتے لڑتے شہادت کا مرتبہ پایا۔ آپ کا مزار شریف کرن میں ہے۔ محترم ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور تاریخی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سردار جی کے پوائنٹ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔